10ویں تاریخ کو عرفہ میں دن گزارنے کے بعد مغرب کے بعد نکلتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، اور مزدلفہ میں جا کے پھر مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، اور اس کے بعد سنتے نہیں پڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اس رات وتر بھی نہیں پڑھی، سو گئے، وتر نہیں پڑھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وتر فرض نہیں تھا۔ اگر فرض ہوتا جیسے بہت لوگ سمجھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے، فرض تو آپ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد صبح وہیں کھڑے ہو کر فجر کی نماز کے بعد حاجی لوگ دعا مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد جاتے ہیں۔ 4 کام کرنے ہیں آج، 4 کام۔ رنحت یاد کر لیجئے، رنحت رے سے رمی، رمی جمرہ عقبہ، جو تیسرا جو ہے ستون جمرہ بڑا والا، اس کو رمی کرتے ہیں، 7 کنکری مارتے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگتے، چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نون سے نہر، رنحت توئی کے ساتھ تو رے سے رمی ہو گئی۔ آج رمی کرنی چاہیے، پہلے رمی کریں گے، پھر اس کے بعد، اور یہ رات سے، جب سے مزدلفہ سے اگر نکل کے آ گئے لوگ، وہاں پہنچ گئے ہیں، کچھ آدھی رات کو نکلتے ہیں، کچھ فجر کے بعد نکلتے ہیں۔ آج کے دن رمی جس وقت بھی پہنچ جائیں، آدھی رات کے بعد جائز ہے، رمی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، نہر، اور اس کے بعد حلق کرتے ہیں، رن ہا مانے حلق، بال کٹاتے ہیں، اور اس کے بعد طواف کرتے ہیں، طواف افاضہ، جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کریں، یہ رکن ہے تو حج نہیں ہوتا۔ تو یہ 4 اہم کام کرتے ہیں، اور ان 4 اہم کاموں میں سے اگر کوئی 2 کام کر لے تو آدھا حلال ہو جاتا ہے۔ آدھا حلال سے مطلب کپڑے بدل لے گا، خوشبو لگا لے گا، ناخن کٹوا لے، بال تو کاٹا ہی اس نے۔ ان 4 میں سے 2 کام کرنے کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے، لیکن بیوی حلال نہیں ہوتی۔ بیوی کب حلال ہوگی اس کے لیے؟ جب وہ طواف افاضہ بھی کر لے گا۔ تو یہ 10ویں تاریخ کو یہ کام کرتے ہیں، اتنا عظیم دن ہے۔ اور اس کے بعد جو 11ویں تاریخ آتی ہے نا، تو لوگ یہ سارے کام کرنے کے بعد، طواف افاضہ کرنے کے بعد، ایک چیز اور بتا دوں، اگر کوئی حاجی رمی کے لیے چلا گیا اور کوئی حاجی طواف کے لیے چلا گیا، سب جائز ہے۔ اس میں بڑی حکمت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے لوگ، اللہ کے رسول ہم نے طواف کر لیا، ابھی رمی نہیں کیا۔ آپ نے کہا افعل ولا حرج۔ کوئی آ کے کہتا تھا ہم نے یہ کر لیا ہے، قربانی کر دی، یہ کام نہیں کیا، اور باقی کام کر لو۔ اس میں یہ تھا کہ اگر مستقبل میں جیسے آج ہے لاکھوں لوگ آتے ہیں، اگر سبھی کے سب حرم پہنچ جائے طواف کرنے کے لیے تو کتنا رش ہو جاتا۔ یہ ڈیوائیڈ ہو گیا، تقسیم ہو گیا، کچھ رمی کے لیے جا رہے ہیں، کچھ طواف کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن صحیح جو ترتیب نبی نے کی تھی وہ تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی ترتیب آگے پیچھے کر لے، ادھر چلے جائے ادھر چلے جائے، سب جائز ہے۔ آپ نے خود کہا افعل ولا حرج۔ پھر اس کے بعد تھک ہار کے یہ واپس خیمے میں آتا ہے، مینا میں رات وہاں گزارتا ہے، رات وہیں گزارنی، ہر رات گزارنی۔ اور پھر اس کے بعد پیارے بھائیوں، وہ 11ویں تاریخ ہے، یہ دن کا ٹائم ہے، وہاں یہ رہتا ہے۔ تو یہ دن بھی نہر کے دن کے بعد افضل ترین دن ہے۔